نوجوان نسل کا انتہائی اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس دور میں ہم اپنی نمازوں کی اصلاح کس طرح کریں۔ سب سے پہلے ضروری یہ ہے نماز کی اصلاح کرنے کے لیے کہ آپ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اس کے معنی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ نماز صرف جملوں کا نام نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، یا سبحان ربی العظیم۔ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ نماز ادا کرتے ہوئے یہ محسوس کریں کہ آپ اپنے رب سے بات کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں۔ یہ اسی صورت ہی ممکن ہو سکتا ہے جب آپ کو نماز کے معنی یاد ہو۔ لہٰذا سب سے پہلی فرصت میں آپ نماز کے معانی جو ہیں وہ یاد کریں اور انہیں اچھے طریقے سے یاد کر کے جب نماز شروع کریں تو پھر معانی کے اوپر مکمل فوکس رکھیں۔ نماز اتنی قیمتی چیز ہے کہ شیطان بہت زیادہ نماز میں حملہ کرتا ہے، نیت صحیح طریقے سے باندھنے نہیں دیتا، دنیا کے سارے خیالات نماز کی حالت میں ہی ذہن میں آنے لگتے ہیں، توجہ بھٹکنے لگتی ہے، وسوسے آنے لگتے ہیں۔ ان وسوسوں کا علاج یہی ہے کہ آپ زبان کے ساتھ ساتھ ذہن کو بھی مصروف کریں، اور ذہن اسی صورت میں مصروف ہوگا اللہ کے ذکر میں جب اس کو نماز کے الفاظ کے معانی آتے ہوں گے۔ اس طرح وسوسوں سے بچا جا سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے خود کو یہ سمجھائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں۔ آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ مناجات کہتے ہیں کسی کے ساتھ بہت قریب ہو کر بات کرنا، بہت راز و نیاز کی بات کرنا۔ تو مسلمان جب نماز پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے، اللہ کے سامنے ہوتا ہے، اس کا چہرہ اللہ کے سامنے ہوتا ہے، لہٰذا ایسی صورت میں مکمل توجہ اور دھیان کریں اور یہ سوچیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہی ہیں یا کہہ رہے ہیں۔ میرا دل اس وقت کہاں ہے؟ میں اللہ کے حضور میں کھڑی ہوں۔ میرا دماغ کہاں ہے؟ میری توجہ کہاں ہے؟ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑی ہوں۔ لہٰذا توجہ بہت ہی زیادہ انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بغیر نماز کو احسن طریقے سے پڑھا نہیں جا سکتا۔ تیسری اور انتہائی اہم بات یہ ہے کہ ہر نماز کو ہی آپ اس طرح پڑھا کریں کہ جیسے آپ بس ابھی اس نماز کے بعد ہی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور یہ آپ کی آخری نماز ہے۔ اگر اس طریقے سے اور یہ خوف پیدا کر کے اور یہ کیفیت پیدا کر کے نماز پڑھی جائے کہ یہ میری آخری نماز ہے، نامعلوم اس کے بعد مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے، یہ آخری بار میں نے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، لہٰذا میں آخری بار جتنا چاہوں رو لوں، جتنا چاہوں مانگ لوں، جتنا چاہوں بندگی کا اقرار کر لوں، یہ آخری موقع ہے، اس کے بعد دوبارہ پھر مجھے موقع نہیں دیا جائے گا۔ یہ وہ طریقے ہیں جس سے اس دور میں بھی نماز کو بہت زیادہ بہتر کیا جا سکتا ہے، اور نماز کے جو ظاہری اور باطنی، روحانی، نفسانی، ذہنی فوائد ہیں وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ نماز اللہ سے ملاقات کا نام ہے، اللہ کے دربار میں حاضری ہے۔ 5 وقت اللہ نے اپنے دربار میں جو ہمیں بلایا ہے، ہمیں موقع دیا ہے، یقیناً اس کے اندر بہت زیادہ فوائد موجود ہیں، اور آج ہم نے نماز کو اپنی ایک محض رسم بنا لیا ہے اور رسم کے طور پر اس کو پڑھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے فوائد صحیح حاصل نہیں کر رہے۔